والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما سلطان فیاض صاحب دی گڈی دے اگے کئی بندے گڈیاں کھڑیاں کر دیتے ہیں چوٹی لاٹ کے اس طرح کر کے اگر تے ساڈے ناتھاں نظر آدیاں نے تے وہ ذرا سائڈ تے کراؤ تے اگر تواڈے وچوں کسے ساتھی دیاں گڈیاں نے پلیز ذرا مہربانی فرمانی گڈی موو کرنی ہے بندہ نہ موو ہوئے سبحان اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ایک بار کوشش کرنی ہے لیکن صرف ادھر سے نہیں پڑھنا ہے ادھر سے بھی پڑھنا ہے اور ادھر سے ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے باقی توجہ ہوتی کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے ایک بار محبت بھی اور توجہ ٹھیک ہے ایک بار الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے آپ کوشش فرمائیں کریں دو بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن محبت بھی اور توجہ کیونکہ تقریباً دونوں کا ہی فقدان ہوتا ہے زبان پڑھ رہی ہوتی ہے یہ کہیں اور یہ کہیں ٹھیک ہے اس لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا نا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صدم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز اگر اس کا سادہ ترجمہ کریں تو یہی ہے بندیا آپ تے مسجد چاہ گئے ہیں لیکن تیرے میرے جڑا رابطے کا ذریعہ دل سی وہ کتے باہر ہی چھڑ جا اس کو بھی لے کے کیونکہ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی لا صلاۃ الا بحضور قلب اس لیے کوشش فرمایا کریں صرف بہ جا مترا میرے بہ جاؤں گل کر لیں گے یار اس لیے پتر کوشش فرمایا کریں کہ صرف یہاں سے نہ پڑھا کریں بلکہ یہاں سے بھی اور یہاں سے لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم ادھر ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں ادھر ہوتے کوئی بھی نہیں دونوں ہی غائب ہیں بلکہ کوشش فرمایا کریں جیسی مسجد میں داخل ہوں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت پہلا کام یہ کریں کہ سوچوں والا سوئچ آف کر دیں دوسرا کام یہ کریں کہ یہ آیا ہے کہ کتے کار ہی رہ گئے سبحان اللہ یہ بھی ساتھ آیا کہ کہیں گھر ہی رہ گئے اگر گھر ہے تو گھر جائیں اس کو واپس سبحان اللہ کیونکہ ادھر سوچوں والا سوئچ ہم نے آف کیا کوئی نہیں اس لیے بیٹھے مسجد میں ہی ہوتے ہیں لیکن مسجد میں ہوتے کوئی بھی پتہ نہیں کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہوا تھا یا ویسے کسی نے اس کو سمجھانے کے لیے لکھ دیا جو عصر کی نماز تھی تو جب نماز ختم ہوئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں وہ 4 والے بھی تھے اور 3 والے بھی 4 والے بھی دلائل رکھتے تھے 3 والے بھی
ایک بندہ کو میرے جیسا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا 3 ہی پڑھیاں نہیں ہیں. تو سب نے کہا بھائی نماز کا معاملہ ہے, کیسے تیری مان لے کہ 3 پڑھی ہیں؟ وہ ایسی بات کو دلیل بھی تو دینا کہ دل مان جائیں. انہوں نے کہا میریاں باہر 4 دکاناں نے تے ہر رکعت چ میں ایک دا صاف کرنا ہوندا تے میں تے یہ 3 دا ہی کیتا ہے. تیرا دل تو ہے سنم, دل تو باہر ہی چھڑتا ہے, جاؤ تو لے گئے. اس لیے پتر کوشش فرمایا کرو یہاں مکمل ہو کے بیٹھا کرو. ہم یہاں ہوتے ہو لیکن یہاں ہوتے نہ ادھر سے ہوتے اور نہ ہی ادھر سے, بلکہ اب تو حالات اس قدر زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ یہ محفل یہ مسجدیں کیا, اب تو لوگ شہن حرم میں جا کے بھی وہاں کوئی نہیں ہوتے, طواف بیت اللہ کا کر رہے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملا رکھی ہوتی ہے. صرف اتنا کہ پتر ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے, یہ تو ہمیں وہ کھڑا کر کے ایک بار پوچھے بھائی جی یہ ایڈی امی یاد آن رہی تو لین کی آئے ہوئے امی کو نہیں رہنا دیجیے. اب اتنے معاملے, لیکن یہ نہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا, پوچھیں گے جنہیں میلہ آئے گا, یہ ہمارا لکھا جا رہا ہے سارا کچھ. ہاں جو اہل اللہ ہیں ان کو تو پھر ادھر ہی. حضرت سفیان ثوری, نام تو سفیان ہے نا, ثوری بیل والا ٹکیا بعد میں بنی, اور وجہ یہ بنی کہ مسجد میں داخل ہوئے تو کوئی رکھنا پہلے دایاں پاؤں تھا اور توجہ نہیں تھی تو بایاں رکھ دیا, تو غیب سے آواز آتی ہے او سور ذرا ہوش کر کے اب ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی بھول گیا. حضرت جنید نے یہ لکھا ہے کہ پاؤں میں کہیں درد تھی تو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے نا خود ہی پاؤں پہ دم کر دیا تاکہ میرے پاؤں کو درد سے آرام آ جائے. تو ادھر دم سے فارغ ہوئے تو آواز آتی ہے او جنید ہوش کر, ہن ساڈا نام اپنے پیراں تے بھی پڑے گا. حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے کوئی آپ کو سیب دے گیا تحفے میں, تو سیب بڑا خوبصورت تھا تو آپ کے منہ سے نکل گیا, آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے, تو آواز آئی اور بایزید ہن ساڈا نام سیباں تے بھی بولیں گا. اتنے تو برابر اب میں بولنے پہ آؤں تو لیکن ماشاءاللہ 2 کاکے ساڈے آئے تو میں 3 پہ ہی شاید نہیں پتر سان کسی نے کچھ یوم تبلی السرائر, یہ تو سانوں ہار پاندے نے نا ایئرپورٹ تے کہ عمرے تے آئے نے, وہ تو سائیاں نوں پتہ ہے اماں نوں ہی کالا کردا رہے ہوتے, یہ تو سائیاں نوں پتہ ہے, یہ تو پھر سانوں ہار پاندے نے عمرے تو آئے نے, انہاں تے پتہ ہی نہیں اوتھے بھی اماں نوں ہی کال ملائی, اوتھے بھی بڈھی نوں کال ملائی. یہ تو پتر اس دن بعد ان بیچاروں کو کیا تھا, اسی لیے تو کہا یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. تو پھر آگے کیا فما لہ منکم ولا ناصر, اج نہ کو طاقت ہے نہ ہی کوئی. یہ تو بس میں تو ویسے بڑا حساس آدمی ہوں, کڑتا ہوں بڑی جلدی, دیکھا نہیں جاتا. اور میں کہوں گا کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں, کسی کو غصہ لگا تو 1000 بار لگے, میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم شہن حرم میں بھی جا کے اس کے ہوتے 3 لاکھ خرچے ہیں, 6 گھنٹے تو موت دے منہ چ رہے ہیں, 38,000 فٹ کی بلندی پہ تجھے وہ بوئنگ طیارہ لے کے اڑتا رہا ہے, سارا نخرہ مک گیا, کوئی خوشبو نہیں, کوئی پرفیوم نہیں, کوئی شیمپو نہیں, کوئی صابن نہیں, تن تے 2 کپڑے نہیں, لیکن بد نصیبی کال پھر کنوں ملائی ہے, کال پھر 11 بیلیاں کالا ملائیاں. ہم وہ بد نصیب کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کے بھی اس کے ہوئے, اس سے زیادہ کیا بد نصیبی ہوگی کہ بندہ اتھے بھی جائے لیکن دھیان دے حل, اس سے زیادہ کیا بد. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے کہ میں نے بچپن میں کما کو دیکھا تھا, نماز پڑھ رہی تھی اور بچھو نے نہ اس کو ڈنک مارا, نہ نماز ٹوٹی, نہ آئے نہ ہوئے, نہ آئے نہ ہوئے. ہاں جی نماز 17 ڈنک رضوی صاحب کتاب میں لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے, بچھو نے اماں مارے, لیکن اماں افراد میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا اماں جی 17 ڈنگ بچھو نے مارے, نہ نماز توڑی, نہ آئے نہ ہوئے, نہ خشوع خضوع میں کوئی کمی آئی, تو یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ تو بھی بچہ ہے,
تجھے نہیں پتا جب وہ دا کام کر دے ہو پھر اور کوئی کام کرے دا نہیں. اللہ دا واسطہ یہ نشہ چو نکل ہوا. امی ایتھے اتھے امی وہ جگہ ہوتی ہے پتر. اور دیکھیں میں پھر صاحب کیسی بد نصیبی رضوی صاحب مالکان کی کہن رہے ہیں لبیک تے کال کار ملائی کہن مالکان نے لبیک کار بوٹی کو منائی ہے. یہی نہیں عمرے ہو رہے آج کل. اللہ دا واسطہ جب کوئی صرف سانو پوچھنا نہیں وہ بھائیات 3 سال بعد بڑی کلوتے آیا ہیں وہ جڑے ہے کوئی 5 منٹ تو ایتھے لگانے نے ہے بھی ساڈے کوئی نہیں ہے بھی نہیں. اللہ دے بڑھی کلو آئے ہیں اماں کلو ہی آئے ہیں یارہ کلو ہی آئے ہیں بیلیاں کلو ہی آئے ہیں پھر چک چک کالا انہوں نے پیا ملائی ہے. اس لیے پتر مکمل ہو کے بیٹھا کرو. مسجد چ گئے ہو اون صرف وہ دے آتے ہیں محفل چاہے ہو درود پڑھن لگے ہو دھیان صرف نبی پاک علیہ السلام. آؤ یارا محنت کرو کیوں نہیں. اور یہ میں کوئی آپ کو کوئی پی ایچ ڈی نہیں پڑھا رہا. یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں. یہ ہمارا قصور ہے ہم نے کی کوئی نہیں. میں کوئی آپ کو پی ایچ ڈی نہیں پڑھا رہا. یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں. یہ بالکل سٹارٹ ہے. یہ بالکل شروع کی باتیں ہیں. کوئی میں آپ کو کوئی ایسی باتیں نہیں بتا یہ مصباحی صاحب نے کی کوئی. یہ ابتدا ہے پتہ بالکل. یہ بالکل سٹارٹ ہے. وہ دیوال دھیان ہے اور پھر بات ہی تب بنتی ہے جب دھیان ہے. یہ جب مصر فتح ہوا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر فتح کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا تاج کھو گیا اور میں بڑا پریشان کہ حضرت عمر نے کی جواب دینا تاج کتنے گیا. فرماتے ہیں میں پریشانی میں ٹہل رہا ہوں کیا دیکھا ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے اور اس نے اپنا منہ اپنی پگ سے چھپایا ہوا ہے. تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا ہے. تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. تھوڑا اور لاگے آیا تو دیکھا کپڑے بھی پاٹے. میرے قریب آیا السلام علیکم کا. میں بھی جواب ہی دے رہا تھا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا تاج نکالا میرے سامنے رکھا اور سلام کر کے پھر فرماتے میں سکتے کی کیفیت میں جوتی ٹوٹی کپڑے پاٹے. یہ اگر تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج کس کے پاس ہے. میں کیا کرتا پھر بھی دے گیا. فرماتے اتنی دیر میں تھوڑا دور چلا گیا تھا. میں نے کہا رک. فرماتے رک گیا. میں نے کہا منہ میرے حل کر. انہوں نے کر لیا. فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے کرتے 10 تو کون ہے. فرماتے انہوں نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا. مجھے کہتا ہے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں اور جس اللہ کے لیے واپس کیا اس کو حاجت نہیں دکھانا پڑے. وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اللہ اللہ بچے نکل جو ہے نا ساری شام اور اللہ دی طرف نبی علیہ السلام دی نوکری دی طرف حضور نبی علیہ السلام دی سب کچھ ہے لیکن اللہ نہ تھے تو نہ ہی نہ تھے تو نہ ہی. وہ لکھا نا حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ محلے کا کوئی بندہ حج پہ گیا تو آپ سے پوچھنے آیا کہ حضرت حج عمرے تے چلا ہوا تھا کوئی تھوڑی تربیت. پہلے لوگ پوچھتے تھے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے. کوئی کسی عالم کو جانتے ہی نہیں. کسی عالم کا جو ٹر جو تو پتر ہوئے تین کم از کم ہے نہیں آگ چڑھے چل یارا ایسے داڑھی رکھنی چاہیے دی لیکن حضور کو چلنا آج ہی نہ لوا کے جا. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ٹینڈ کرا کے اے عمرہ کر لیا ہے وہ بابیا حضور کل جانا ہی تھا کی کرنا. اب بیٹھتے ہی کسی کے پاس بیٹھو تو کوئی آپ کو کم از کم اتنی ماتی دے دے کہ واپس آ کے پھر لوا لیں حضور کل چلنا ہے اتنے لوائی اتنے رہتا منہ چلے پھر دن بارے صرف وجہ کسی کسی بہندے ہی نہیں. پتہ ہی نہیں عمرہ ہے کیا. عمرہ کہتے کس کو سارا کچھ ہی ہوتا ہے لیکن عمرے میں توجہ اللہ صلح. میں رضوی ساری تو پہلی باری گیا تو میں نے یہ سارے سنگیوں بیلیوں سے سن رکھا تھا کہ جدو دھیان پہنتا ہے تو بڑا رون آتا ہے تو میں نے پھر وہ رون کا پانا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیا کوئی غلطی ہو گئی گرفت ہو گئی. پہلا عمرہ مکمل کیا ہے کتھرو ہی آنکھوں ڈگا ہے وہ جو شرح نے وقت مقرر کیا پورا کیتا پھر عمرہ کرنا آیا پھر نہیں رونا آیا پھر
اگلا عمرہ کرنا ہے پھر نہیں ہونا ہے. چوتھا عمرہ میں کر رہا تھا, تیسرا چکر تھا, بڑا ہی مایوس کی ہو کی گیا کیوں رونا نہیں آن دیا. تو ایک بندے نے نا میرے ساتھ ہی حجر اسود کا استلام کیا, ہاتھ دو یا نہیں کٹھے چومے. تو اس نے جیسے ہی 5ویں گیا, میرا تو 5واں تھا, اس کا جتنا بھی ہوگا, تو انہیں چکر دی بتا پتا کس طرح کی تھی, سمان منہ کر کے نا تو کہندا ہے اللہ پاک آ میں گیا ہوں لیکن معافی دے بغیر میں کوئی نہیں سے جانا ہے. حضرت صاحب نے کڈی میری جان دے, انہیں کڈی میری جان, نے دسیا کہ عمرہ اے وے کہ معافی دے بغیر جانا کہ معافی دے بغیر جانا, صلح کیتے بغیر جانا. لیکن آج میری عمرے چ نہ معافی ہے تے نہ ہی صلح ہے, بس چکر ہی چکر نہیں. اور وہ چکر بھی وہ لئی وہ بھی پتہ نہیں کنوں کنوں اسی شامل کر لیا. اس لیے پتر اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اور صرف ایتھوں نہ ہو, ایتھوں نہ ہو, صرف ایتھوں نہیں ایتھوں آؤ, کیونکہ گل ادو ہی بننی جدو. تو حضرت بلے شاہ نے اس کی تربیت فرمائی ہوگی. تو جدو واپس آیا نا پھر حضور نے ملن آیا, آپ نے فرمایا بھائی وہ مالکاں دے گھروں آئے ہیں, پھر کوئی گل نہیں سنا. تو بیچارے نے کی سنانی تھی, گلوں میں دے ورگے یہ ہمارے آتے ہیں نا سنی وہ عمرے پہ پہلے ملن ٹر جی ہی ہوں میں بھی نہیں جانتا ملن, گلا ہی آئی نہیں سنا. یہ پیچھے بیلی ایک آیا, میں ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. تو انہیں آیا تو دسیا کوئی نہیں, نوی سنا چڑی. کہندا مصباح صاحب میں اتھے اندر بیٹھا سا تو میرا دل حلوے تے کر گیا. میں واہ سنی چھڈی ہونا حلوے دی جان, ایتھے بھی تے اوتھے بھی, ایتھے بھی تے چلو ایتھے دی سمجھ آندی ہے. آپ کو برا میں ویسے اس کو نہیں اچھا سمجھتا کہ حضور کا بیٹھ کے کسی ملوا یاد آئے, بڑی عجیب بات ہے. اور یہ ہم میں ہی آئی ہیں یہ ساری, ساڈے وڈیاں نے کچھ جانے دا نہیں لکھے, بلکہ ساڈے وڈے کی کہتے ہیں سن, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جانی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جانی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. یہ حلوے والے اسی یا یہ حلوے والے, اور جڑا سنی عمرے تو آئے گا گلا تانوں اج نہیں بنائے. میں اچھا پھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دی, حضور میں خدا دا واسطہ ہی جڑے جیب چ ریال لے کے گئے تھوکن نہیں لے کے گیا. جس کتے نے منگ لیا سی کوئی تو باہروں جا کے پانا سی حلوا, کوئی ایڈی وڈی جناب چ منگیا بھی تو کی ہو اللہ واسطہ اینا گلاں چ نکلو گا. جے کچھ منگ لیا ہے نہیں تو باہر جا کے پاؤ اس کو کچھ, لیکن پتر جو تیرے میرے امام کہہ گئے نے بار بار حاضر ہو اور ہر بار چولی چوک کے اے ہی منگو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے ہیں چمکانے والے. کیڑی گلاں جو پھسے پائے باہر جا کے کھا نہیں پیسے ہے تو پھر میرے کو گل سمجھ جاتی ہے. اینے ریال جیب چ لے کے آئے ہیں اتھے آئی نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں بار بار جا پھر جا پھر جا پھر جا پھر جا. بہ کے در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا, ایک نکی جے ضد کر بیٹھی یا رسول اللہ میں خالی نہیں جانا. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے میرے امام جی ساتھ بیٹھے, وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں اور تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں امت میں ہو کی گیا ہے نہیں پتہ. ہمت کرو تھوڑی سا اپنی باروں میں سبل والے لوگ 5 ریال 6 ریال داندے لوگ تھے. خنال حضرت کبھی یہ کہتے ہیں, کبھی کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو.
امت حلوے تو اگے نہیں جان رہی امت حلوے تو اگے نہیں تو بعد لے کے نہیں ہے پیسے کول ٹھیک عرضی پیش کرو جا یہ چاہنے پیسے پڑے نہیں جا اتنے بار بار آئی چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا بھی بس امت کا ہو داتا صاحب بھی جانتے مکھانے تے چول کھا کے واپس آئیے ہاں پتر مکھانے پاجی داتا صاحب دا لنگر بارو دکان کو لے نہیں یار چول داتا صاحب دا لنگر داتا صاحب اتنی دور امت کو مکھانے اور چول کھلانے آئے تھے داتا صاحب کا لنگر یہ پھر داتا صاحب کا لنگر کیا آؤ انہوں نے پوچھنے ہیں جنہوں نے کھادا جنہوں نے تسی بھی غریب نواز جان دے ہو تو میں بھی غریب نواز جاننا جنہوں نے کھادا انہوں نے عرض کرنے ہیں حضور یا غریب نواز یا بندہ نواز داتا صاحب دا لنگر کھانا چاہنا وا وہ تھوڑا جرداد چھڑو داتا صاحب دا لنگر ہے کی سائیں مالک مکھانے اور نہیں وہ چلیا داتا ہی ہو سید علی بن عثمان حجویریہ حسن پاک دا شہزادہ ہی سیدہ دے کائنات دے باغ دا بڑا سونا جا پھول دی مکھانے لنگر نہیں سائیوں چول اور فرمایا نہیں اور بار دیگی نے پکائے نہیں حضور گل لمبی نہیں کرنی دو کاکے آئے بیٹھے نے پھر دا چھڑو لنگر کیے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور صفدرآباد والوں داتا صاحب کا لنگر کیا ہے نور خدا داتا صاحب کا لنگر کیا ہے نور خدا ہاں ان جدن کتے داتا صاحب گئے پتر 41 سال ہو گئے مکھانے کھاندے ہیں 41 سال ہو گئے چول کھاندے ہیں وہاں جانا ہے سلام پیش کرنا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی اور عرض کرنی ہے حضور مکھانے بھی کھا کے بات جاندے رہے چول بھی کھا کے واپس جاندے رہے آج نہ مکھانے نہ آج چول آج نور خدا چو عطا فرماؤ سبحان اللہ اقبال دہائیاں دیتا رہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے میں ایک کورس پہ چلا گیا چلو گال ہوتا میں تھوڑی سمجھ آ گئی ادھر حضرت ادھر تو گفتگو کے لحاظ سے میدان کھلا ہے ادھر مرضی ٹر جاؤ عرس کا پروگرام تھا تو ذرا ظاہر ہے عرس پہ بولنا پڑنا تھا میں نے ان کو کہا میں یار کو صاحب مزار تھے کو کتاب ہے تے دے دیو میں چلو میں کو پڑھ لوں کو دو گلا چلو سنا دیں انہوں نے کہا کتاب تو کوئی نہیں میں یہ کوئی ان گل سنا دیو جڑی کو سمجھ آندی ہوئے انہوں نے کہا یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام سائن اللہ دیتا نقشبندی مجددی اور یہ وہ اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے یہ خادم تھے یہ خادم ہونے کو چھوٹی گل تھی نہیں شرط ہے کوئی ہوئے صحیح صرف نام نہ ہوئے جدھر کوئی صحیح بن جاندہ ہے خادم تو پھر ہر پاسے پیا پھر ہوندہ ہے میرے بابا جی دی خادم دے کوئی حضرت صاحب جدھر کو خادم پرتی ہو جائے نا اور صحیح ہوئے پھر لتاں والے ہم کلو دلیری نہیں ہوندی جڑی ویل چیئر اللہ کلا دیں کیونکہ آپ پہ دلیری آندی بابا جی نہیں پیچھے سائیں دیندے ہیں دلیریاں سائیں کلا رہندیاں دلیریاں میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں اور رضوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کی لوڑ ہے بہت نے میرے کو میں سچی اتم بولنا تو میں اکثر کہنا یار ویل چیئر تے بیٹھا بندہ بھی ایڈا دلیر ہو سکتا ہے ویل چیئر تے بندے نو ادھا ان جی مار چھڑ دیا کیونکہ مجھے پتہ ہے ہوں میں نہ اٹھ سکنا وہاں نہ واش روم جا سکنا لیکن کی دلیری سی یار کی جرت سی بابے کر رہے ہیں اور کتوں سی میں اتوں سی صرف ایک تھپکی ہوندی ہے تو پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت ایسے پتر گل بدی جائے گی میں پھر رہے گی پتر ایسے پاسے آؤ بڑا عمر گزار چڑی وہ اس نے بتایا پوچھا بھائی پھر مالکاں دے کروں آئے ہیں وہ گل سنا انہوں چارے نے سوچی کوئی تھی حضور بلے شاہ نے کہندا میں جدوں سینے حرم چ گیا تو اتنے نور ہی نور سی پھر حضور بلے شاہ نے پھر بدی بولے آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے
ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਸੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਨੇੜੇ ਤੈ ਕੋ ਦੂਰ ਵਸੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਲੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦੇ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਚਾਹੇ ਹੀ ਪਾਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ। ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कहते क्योंकि पुत्र ऐ ही करता जो मैनू काका कह रहा सी कि जिहड़ा ना रिश्ते सिर्फ पुत्र ऐ साढ़े सख्त हो गए, बाकी और कुछ भी होया ऐ सख्त हो गए। बाकी पुत्र जिन्हां दे नाम की महफिल सजाई बैठे हो, रजवी साहब जिन्हां दी ड्यूटी कर रहे हैं, दो काके जिन्हां दी सिफ्त सना बयान करेंगे। उनके लिए लिखा है कि जब जंग बदर हुई तो 70 कैदी गिरफ्तार हुए और उस वक़्त मदीना ज़ाहिरी लिहाज से इतना स्टेबल नहीं था। उन 70 कैदियों को स्पेशल किसी जगह पर रखा जाता। तो फिर वो जो 70 कैदी थे उनको मस्जिद नबी शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ के सुतूनों से बंधा गया था। और उन्होंने जो हुजूर के चचा सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ईमान नहीं कबूल। उन हज़रत बिलाल पाक फरमाते मेरी मालका ने ड्यूटी लाई, बिलाल ध्यान रखना। लेकिन कहते हैं होता क्या, थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए, कैदियों को देखें, चेहरा अनवर पे बेचैनी के आसार, वापस चले जाएं। फिर थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए, कैदियों को देखें, चेहरा अनवर पे बेचैनी के आसार, फिर वापस। फिर थोड़ी देर बाद आए, कैदियों को देखें, चेहरा अनवर पे बेचैनी के आसार। कहते मैंने फैसला किया अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, वो कदम बोसी करके जरूर अर्ज करांगा, सोने महबूब हुक्म ते फरमाओ, बार बार तशरीफ ले आ रहे हो, बेचैन देख रहे हैं। कहते अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ लाए, कैदियों को देखा, चेहरे अनवर पे बेचैनी है। कहते जब वापस जाने लगे तो मैं कदमों में मैंने अर्ज की, सोने महबूब हुक्म करो, बार बार तशरीफ ले आते हो, चेहरा अनवर पे बेचैनी है, हुक्म। तो कहते अल्लाह के रसूल उन 70 कैदियों की तरफ इशारा करके फरमाने लगे, बिलाल ऐसे कर, इनकी रस्सियां नरम कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही। इन्हां दी रस्सियां मैनू नींद पुत्र असी कितने खलोते हैं, असी सख्त वसीले लड़ाके गाला कढ़ना, हर वेले किसी बहाने वजह की तलाश के एक दूजे नाल लड़ी, मुहल्लेदारां नाल लड़ने, रिश्तेदारां नाल लड़ने, चाचे नाल लड़ने, ताए नाल लड़ने। गल सिर्फ फिर है क्योंकि ऐ हुजूर तू दूर है। अगर ए हुजूर तू दूर ना हुंदा, नबी अलैहि सलाम दे करीब हुंदा, इन्हें तेनू कदी भी आ करन देना नहीं। मेरे मौला पाक जी यहूदी से लड़ रहे हैं, मैं लिखने लगा और मैं अक्सर सोचता हूँ कि हजरत वो यहूदी था कौन जो मेरे मौला से इतनी देर लड़ गया। अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम, अल्फाज के लिहाज से जखीरा बड़ा कम है, मैं डरता बोलते हुए। पता नहीं मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मेरे मौला अली पाक की तलवार पे क्या फजलो करम था। लोहे पे चलती थी तो लोहा भी फाड़ दिया करती थी, की करम सी उस तलवार से। लोहे पे चलती थी, फाड़। मरहब जब आया था लड़ने, मैं ये मैं वो मैं इंज मैं इंज मैं इंज। मौला ने सिर्फ नहीं आख्या, फरमाया साडा नाम वड्डिया ने हैदर रखिया, साडा नाम साइयां ने हैदर रखा है और इसके बाद कोई बात नहीं। और मौला अली की तलवार मरहब के सर पे चलती है, टोपा पाट छड़िया, सिर कट गया, गर्दन कट गई, सीना कट गया, अद्धा ओ पिया है, अद्धा ओ पिया। मैं हैरान होता हूँ केड़ा यहूदी सी जिहदे नाल जिन्हें हजरत अली ने नहीं लड़ाई कर ली, थले सीने ते तलवार वाज गर्दन लानी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं मनता, उसने चेहरा अली की गुस्ताखी कर दी। मौला अली उठ खलोते सीने तो फरमाया जा चला जा। वो हैरान होकर कहता है, मौला अली इन्नी देर लड़े हो मेरे नाल, लाओ तो उन्होंने। फरमाया उन तेन कख नहीं आखना। उन्हें क्या वजह? फरमाया पहले तुझसे लड़ रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, क्योंकि अब तूने मेरे चेहरे पे थूका है, ये लड़ाई बन गई है अली की जात की, और अली का तरीका है, अली ने अपनी जात के लिए कभी किसी को कुछ कहा, लेकिन असी हर वेले लड़न। और पुत्र ये बस मैं आखिरी बात, ये कोई दलेरी नहीं है जो हम कर रहे हैं। वो चाचे में लड़ना दलेरी है?
ਕੁੱਤਾਏ ਦੇ ਗਲਮੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕਰਨਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦਲੇਰੀ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਲੇਰ ਸੀ? और पुत्र अपनी गाल नहीं करांगा, गाल फिर मेरे मुर्शिद पाक दी। मेरे मौला अली फरमाते हैं वो दलेर नहीं है जो गुस्सा कर जाए, दलेर वो है जो गुस्सा पी जाए। इसलिए असी दलेर, क्योंकि असी दलेर भी एक सब्जी वाले थे, फ्रूट वाले थे, करियाने वाले थे, चिंची वाले थे। मेरी कौम है दलेर, इस कौम में सच ते गुस्सा नहीं आता, DSP ਦੇ नहीं आता। ਸਿਆਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਦਲੇਰ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੱਟ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ ਤੇ ਰਾਈ ਦਾ ਵੈਰ ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੂੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੂੰਗਾ। सफदराबाद ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 100 ਹੋਏਗਾ, ਚਲ 120 ਲਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਚੈਣਾ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੈਂਟ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਜੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ KFC ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੰਮੂ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਖਤੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈ ਡੋਗਰ ਵੱਟੂ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਡੰਡ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ 77 ਸਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। पर असीं 77 साल होया एक दूजे दे गल में पड़े, जोर एक दूजे ते विखाण डे, तरोण एक दूजे नूं डे, जिन्हां ते जोर विखाणा सी। अल्लाह इकबाल दुआइयां देता रहा, हो हल्काए यारां तो बड़े शम की तरह नर। एक दूजे नाल लड़ना, एक दूजे दा गलमा फड़ना, एक दूजे नूं गालां कढणियां, ਦੁਆਈਆਂ ਦੇਤਾ ਰਹਾ ਇਕਬਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? अपने ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅੰਦਰ नहीं, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਖੋ, ਸਾਈਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਯਾਦਰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਬਦਲਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ। नहीं, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। बेशक ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ नहीं लड़ना। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਕੋਈ ਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪਵੋ, ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇલ્ਲਾ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ।